لدھیانی صاحب نے جو اعتراضات کیے ہیں جماعت پر، ان کے سلسلے میں آج کا ان کا ایک اعتراض یہ ہے، دراصل حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاتمیت پر طنز کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے پروانوں پر مہر لگا کر نبی بناتے ہیں۔ یہ جماعت احمدیہ کے موقف بیان کر رہے ہیں۔ گویا کہ پہلے نبوت اللہ تعالیٰ خود دیا کرتے تھے، لیکن اب یہ محکمہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہریں لگائیں اور نبی بنائیں۔ یہ ہے ان مولویوں کا تصور ختم نبوت، اور اس طرح حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں، بے دھڑک اور بے پرواہ ہو کر اپنی طرف سے جماعت احمدیہ پر حملہ ہو رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہی نے نہیں، دوسرے بزرگوں نے بھی جو پہلے گزرے، انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاتمیت کو عالمگیر قرار دیا اور زمانوں سے بالا، اور تمام بزرگ علماء، تمام سے مراد اگر سب نہیں تو کم سے کم چوٹی کے ایسے بزرگ علماء جو خدا تعالیٰ کی فضل کے ساتھ نور یافتہ تھے اور عرفان رکھتے تھے، انہوں نے یہ مضمون بیان کیا ہے۔ مواہب اللدنیہ جلد اول صفحہ 9 پر امام احمد محمد الخطیب القسطلانی لکھتے ہیں کہ حضرت جابر کو مخاطب کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا، کہ اے جابر، تیرے اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں سے پہلے تیرے نبی کا نور پیدا فرمایا، یعنی خاتمیت آخر پر نہیں، اول پہ ہے، اور اول سے ہی خاتمیت کا آغاز ہوتا ہے۔ پھر مسند احمد بن حنبل کی یہ روایت ہے جو کنز الاعمال میں بھی ہے، کنز الاعمال میں بھی ہے، 127/4 مسند احمد، اور کنز الاعمال کا 113/6 صفحے کا حوالہ ہے۔ اس وقت سے خاتم النبیین لکھا گیا ہوں، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ کلام منسوب کیا گیا ہے ان دونوں کتب میں، امام احمد بن حنبل میں بھی اور کنز الاعمال میں بھی۔ کنت مکتوبا عند اللہ خاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینتہ، کہ میں تو خدا کے نزدیک اس وقت بھی خاتم النبیین تھا جبکہ ابھی آدم اپنی تخلیق کی مٹی میں کروٹیں بدل رہا تھا، یعنی ابھی اس کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی تو میں خاتم النبیین تھا۔ محمود حسن صاحب اور شبیر احمد صاحب عثمانی، یہ دو ایسے علماء ہیں جن کے اوپر ان خاتم النبیین کے دعوے دار علماء کا، جو سمجھتے ہیں کہ ختم نبوت پر ہمارا قبضہ ہے، ان کا بہت اعتقاد اور بہت ان کی عزت کرتے ہیں۔ وہ کیا لکھتے ہیں؟ ترجمۃ القرآن کی حاشیے پر درج ہے، بدین لحاظ کہہ سکتے ہیں کہ آپ رتبی اور زمانی ہر حیثیت سے خاتم النبیین ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ اور جن کو نبوت ملی ہے آپ ہی کی مہر لگ کر ملی ہے۔ اب دیکھیں لدھیانی صاحب کا مبلغ علم کیا ہے، اپنے بزرگوں کی تحریروں سے بھی بالکل ناشنا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبہ اور مقام کو سمجھنا تو بہت بلند بات ہے، اپنے بزرگوں کی تحریروں سے بھی نابلد ناشنا وہ یہ لکھتے ہیں کہ سب کو حضرت محمد رسول اللہ کی مہر لگ کر جس پر یہ مذاق کر رہا ہے نبوتیں عطا ہوئی۔ اب سنیے مولانا قادری محمد طیب صاحب موسمم قاری محمد طیب صاحب موسمم دارالعلوم دیوبند فرماتے ہیں، حضور کی شان محض نبوت ہی نہیں، حضور کی شان محض نبوت ہی نہیں نکلتی، نبوت بخشی بھی نکلتی ہے، کہ جو بھی نبوت کی استعداد پایا ہوا فرد
آپ کے سامنے آ گیا، نبی ہو گیا۔ اب یہ مولانا اب اس کی تحریر پر جس کو چاہیں تان کے نظر سے نشانہ بنائیں۔ اگر احمدیوں کو تان کا نشانہ بنائیں گے تو بات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد سے شروع ہوتی ہے، اور وہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ سے علم پائے بغیر آپ ہرگز یہ بات نہیں فرما سکتے تھے کہ میں اس وقت بھی خاتم النبیین تھا جبکہ بھی۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کو خاتمیت کی سمجھ کیوں نہیں آتی، کیا مراد ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ سمجھا دوں کہ باقی علماء مولانا کو چھوڑ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاتمیت کے مستقبل میں قائل نہیں رہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ خاتمیت پہلے تو اثر دکھاتی رہی، اب اثر نہیں دکھاتی۔ مولوی صاحب نے پہلا زمانہ بھی خاتمیت کے اثر سے باہر نکال دیا، مذاق اڑایا ہے کہ گویا ہاتھ میں مور پکڑی ہوئی ہے ڈاکخانے کے ٹھپے لگانے والے کی طرح، اور نبیوں کی موریں لگا کے ٹھپے لگا کر نبی بنا رہے ہیں، کہتے ہیں یہ تو ہمیں قبول نہیں ہے۔ گویا کہ ان کے نزدیک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاتمیت کی مہر کسی نبی پر نہیں لگی، اور کسی نبی کے نبی بننے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان نہیں ہے۔ یہ چونکہ مضمون بہت گہرا ہے اور ضروری ہے کہ ہر عاشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو سمجھے اور خاتمیت کی حقیقت جان لے، اس لیے اس سے متعلق میں کچھ مزید باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا اہم سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ لوگ جو حضور سے پہلے نبی بنا دیے گئے تھے جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، وہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض یافتہ ہوئے؟ ان کو کیسے حضور اکرم کا فیض پہنچا؟ اس کا جواب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیا ہے کہ میری کامل نبوت جو خاتمیت کا مرتبہ رکھتی ہے، یہ خدا کے نزدیک پہلے سے ہی، انسان کی پیدائش سے پہلے سے ہی اسی طرح کامل صورت میں موجود تھی۔ یعنی نبوت کا وہ تصور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں درجہ کمال کو پہنچا ہے، یہ آغاز کے وقت بھی خدا کے پیش نظر تھا۔ بس جو بھی اس مہر کے قریب ہوا، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات سے آپ کی پیدائش سے پہلے بھی کوئی حصہ پایا، تو خدا کے نزدیک وہ محمد رسول اللہ کے مرہون منت ہے، کیونکہ آپ کی صفات حسنہ اس میں ہوں گی تو نبی کہلائے گا، ورنہ نہیں۔ بس نبوت گر تو آپ اس طرح بھی بن گئے، پہلے زمانوں کے لیے بھی بن گئے، نبی گر اب پہلے زمانوں کے لیے بھی بن گئے، کیونکہ ہر نبی کی نبوت کے لیے یہ لازم تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کی پیروی کرے اور ان صفات حسنہ سے حصہ پائے۔ اور یہ جو خاتمیت کا معنی ہے، یہ انسانی فطرت میں وضع ہے، اور فطرت میں وضعیت بات کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی بیان فرماتا ہے جیسے ہر اظہار جو بعد میں ہو وہ اس پہلی فطرت کے نقش کے تابع ہے اور اس کے مطابق ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو اس کی پیدائش سے پہلے ہی اس کی روحوں کو گویا ایک جگہ اکٹھا کیا اور ان سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا ہاں۔ تو وہ روحیں جو ابھی اپنے تجسم کے ساتھ مل کر آخری شکل میں تشکیل نہیں پا سکی تھی، ابھی انسانوں کا وجود نہیں بنا تھا، نہ روحیں الگ موجود تھیں، زندہ حیثیت میں الگ الگ روحوں کا کوئی وجود نہیں تھا۔ وہ خدا تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کے ساتھ ساتھ ہی اس کی روح کو پیدا فرمایا اور پرورش دی ہے۔ بس خدا تعالیٰ کا کلام ہمیں سمجھا رہا ہے کہ باوجود اس کے ہر انسان کا اقرار ہے، کیونکہ اس کی روح پر میری طرف سے چھاپ تھی۔ بس اگر نبوت کی کوئی چھاپ ہے تو جس طرح انسان کی پیدائش سے پہلے بھی محمد خدا تعالیٰ کی وجود کی ہستی کی شہادت روحوں پر چھاپ بن گئی تھی، اسی طرح خاتمیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن وجودوں پر چھاپ بنی ہے وہی نبی کہلائے ہیں، اور
اس مور نبوت کے نقوش سے ہٹ کر ان سے الگ رہ کر کوئی نبی نہیں بن سکا، نہ بن سکتا۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاتمیت زمانوں سے بالا ہے، یہی ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہی بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ایک اور بھی بات فیض کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر ایک درخت کو اس لیے کاشت کیا جائے کہ اس کے اوپر بالآخر ایک خاص پھل نمودار ہو، تو پھل تو سب سے آخر پر پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ پھل پھر اور بھی تو پھل پیدا کرتا ہے، اور جب ایک دفعہ پھل نمودار ہو جائے تو پھر ویسے ہی پھل پیدا ہونے لگتے ہیں۔ اس لیے آخری اپنے منطوق کے لحاظ سے، اپنے نقشے کی آخری صورت کے لحاظ سے ہے، پھل پیدا کرنا مقصود تھا، اور پھل دو طرح سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، ایک تو انسان کو پیدا کیا اور اس پر نبوت کے پھل لگائے، لیکن اصل پھل جو مقصود تھا وہ محمد رسول اللہ تھے، کیونکہ آپ کی ذات میں نبوت کامل ہوئی ہے۔ اسی لیے یہاں حضور نے فرمایا، اور یہ حدیث قدسی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، کہ اے محمد اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو افلاک کو میں پیدا نہ کرتا۔ تو جو مقصود ہے اس کا احسان ان سب چیزوں پر ہے جو اس سے پہلے گزر گئی، کیونکہ اگر پھل پیدا کرنا مقصود نہ ہو تو کسی زمیندار کا سر تو نہیں پھیرا ہوا کہ وہ بیج کاشت کرے یا اس کی جڑ لگائے اور محنت کرتا چلا جائے سال بسال، سردی ہو یا گرمی، راتوں کو اٹھ کر دن کو اس کی آبیاری کرے، اس پر محنت کرے۔ اگر اس کو پتہ ہو کہ اس پر پھل نہیں لگے گا تو ایسے درخت کو کاٹ کے پھینک دے گا۔ بس اس کی جڑوں تک، جڑوں کے آخری کناروں تک پھل کا فیض پہنچتا ہے، وہ بظاہر وہ بعد میں پیدا ہوتا ہے۔ بس خاتمیت کا یہ فیض اس پہلو سے بھی ازمنہ گزشتہ پہ دراز ہے، ممتد ہے ان سب زمانوں پہ، کہ محمد رسول اللہ نے پیدا ہونا تھا، اس لیے دنیا پیدا کی گئی، اس لیے اس کی پرداخت کی گئی، اور اسی لیے نبی وہی کہلائے جو اس پھل سے مشابہ تھے، اور جنہوں نے جس حد تک اس مشابہ سے حصہ پایا اسی قدر درجہ بدرجہ ان کا مرتبہ اونچا ہوا۔ بس فیضان ختم نبوت زمانوں سے پاک اور بالا ہے، اور پہلوں کو بھی پہنچا، اور آئندہ بھی پہنچ سکتا ہے اگر قرآن کریم کی ایک شرط کو پورا کیا جائے، اور وہ یہ ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو کوئی بھی اللہ اور اس رسول یعنی محمد مصطفیٰ کی پیروی کرے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہی وہ لوگ ہیں جو انعام یافتہ گروہوں میں ہیں۔ کون ہے یہ؟ کن انعام یافتہ گروہ کے ساتھ؟ مولوی کہتے ہیں لفظ ساتھ کو احتیاط سے بیان کرنا، ترجمہ ماں کا ہے ساتھ، حالانکہ ہم قرآن سے ثابت کرتے ہیں اس کا ترجمہ من بھی ہے، کونوا مع الصادقین۔ یہ مطلب تو نہیں ہے کہ جھوٹ بولتے رہو اور سچوں کے ساتھ جا کھڑے ہو، تم سچوں میں شمار ہو جاؤ گے۔ بس ماں کا لفظ اس ایک آیت ہی سے نہیں، دوسری متعدد آیات سے قطعی طور پر ثابت ہے کہ من کے معنوں میں ہے، خصوصیت سے جہاں حمد کا موقع ہو، جہاں اچھا بیان ہو، وہاں ماں کا معنی من کا ہوتا ہے، مگر یہاں تو خدا نے خود وضاحت فرما دی، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، یہی وہ لوگ ہیں جو انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہیں۔ کن معنوں میں ساتھ؟ من النبیین، یا مان نبیین نہیں فرمایا، من النبیین، نبیوں میں سے ہیں، تاکہ اگر کسی شخص کو وہم پیدا ہو کہ ماں کا معنی کچھ اور ہے تو وہم ہمیشہ کے لیے ازالہ ہو جائے۔ صدیقوں میں سے ہیں، شہیدوں میں سے ہیں، صالحین میں سے ہیں، وہ حسن اولئک رفیقا، اور یہ کیسے اچھے رفیق ہیں، بس من ہو کر رفیق ہیں، نہ کہ باہر رہ کر رفیق۔ تو قرآن کریم تو اس بات کو خوب کھول رہا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض قیامت تک ممتد ہے، کوئی نہیں ہے جو اس فیض کو روک سکے۔ اللہ فیصلہ فرمائے گا
کہ اس شان کی نبوت کی اطاعت میں، اس شان کے نبی کی اطاعت میں کون کس مرتبے تک پہنچا ہے؟ اگر کوئی اس مرتبے تک پہنچے جہاں خدا فرمائے کہ اس کو نبی کہا جا سکتا ہے تو کوئی اس کے ہاتھ روک نہیں سکتا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. کون مولوی ہے جو خدا کے فضل کے ہاتھ روک سکتا ہے؟ جس کو چاہے گا فضل عطا کرے گا. تو یہ جو ٹھپے والی بات اور اس کی تمسخر اڑانے والی بات ہے، تعجب ہے کہ پاکستان کا قانون حد کے رسول والا حرکت میں کیوں نہیں آتا. ہم درود پڑھیں تو حد کے رسول کا الزام، اور یہ ملا محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت پر مذاق اڑائیں اور ٹھپے بنا بنا کر ڈاکخانے کے کلار کی طرح ان کو دکھائیں، اور کوئی قانون حرکت میں نہیں آتا. بڑی ناانصافی ہے. اب میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں کہ دو حیثیتیں ہیں جن میں ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر ان قرآنی آیات کی اطاعت میں سمینا و اطانا کہتے ہوئے ایمان لائے ہیں. ایک حیثیت ہے آپ کے مسیح ہونے کی، اور مسیح کے متعلق احادیث بھی بالکل کھلی اور واضح ہیں، اور تمام اہل علم علماء متفق ہیں کہ مسیح نبی اللہ ہوگا. مولوی صاحب جو چاہیں عقیدہ رکھیں، مگر مسیح کی نبوت کا انکار کرنے والا ان کے نزدیک مسلمان نہیں رہے گا، مسلمان کہلانے کا حق نہیں رکھتا. جو اس کی نبوت کا اقرار کرے گا وہ لازماً مسلمان ہے. یہ وہ مضمون ہے جس جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں یہ فرمایا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ یہ بات کہاں تک ممتد ہے، کہاں تک جائے گا؟ قیامت تک کے لیے یا کسی زمانے تک کے لیے؟ یہ فیصلہ حضور نے فرمانا ہے کیونکہ آپ اس کے مجاز ہیں. چنانچہ آپ فرماتے ہیں مسیح کا ذکر کرتے ہوئے کہ اس کو غیر نبی نہ سمجھ لینا. میرے بعد کہاں تک نبی نہیں ہے؟ الا انہ لیس بینی و بینہ نبی ولا رسول. میرے اور مسیح کے درمیان میں کوئی نبی نہیں ہے. اس لیے اب مولوی صاحب نے جو یہ زبان تان دراز کی تھی، یہ مذاق اڑایا تھا کہ ایک مرزا ہی رہ گیا تھا جس کو خدا نے نبی بنایا تھا، اس سے پہلے اتنے بزرگ گزرے ہیں، ان کو کیوں نہیں بنایا؟ محمد رسول اللہ سے زیادہ تمہیں علم ہے قرآن اور خدا تعالیٰ کے بادشاہ کا. حضور فرماتے ہیں کہ میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے. ان معنوں میں نبی جن معنوں میں نبی کا لقب عطا ہوتا ہے، جن معنوں میں مرتبے کی بات ہے وہ میں پہلے ہی کھول چکا ہوں کہ حدیث نبوی میں ان کا مرتبہ نبیوں کے برابر قرار دیا، میں ان کو نبی اللہ نہیں کہا. اس میں کوئی تضاد نہیں میری بات میں خوب بات کھول چکا ہوں. ان کے درمیان نبی اللہ کیوں نہیں بنا، اس پر جو مولوی صاحب کی جبی ہو رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، اللہ کا کام ہے، اس نے نبی بنانا، آپ نے تو نہیں بنانا. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خبر دے چکا ہے کہ مسیح اور تیرے درمیان اور کوئی نبی نہیں ہوگا، نہ رسول ہوگا نہ نبی ہوگا، لیکن وہ ہوگا. حضرت محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام ینزل فینا حکما من غیر تشریع وہو نبی بلا شک. عیسیٰ ہم میں نزول فرمائیں گے، وہ حکم ہوں گے، ہمارے درمیان فیصلہ کرنے والے ہوں گے، غیر شرعی نبی ہوں گے، شریعت لے کر نہیں آئیں گے، اور وہ بغیر شک کے لازماً نبی ہیں. فتوحات مکیہ جلد اول. تو ان سے آپ اسلام کا حق چھین لیں گے. جو مسیح کو نبی کہتے ہیں اس مسیح کو جو آنے والا ہے، گزشتہ کو تو سب مانتے ہی ہیں، آنے والے کو بھی بحیثیت نبی یقین کریں گے، اس پر ایمان لائیں گے. یہ گزشتہ بزرگ علماء اور بڑے بڑے بزرگ مجددین کا فتویٰ ہے. نواب صدیق حسن خان قریب کے علماء میں ایک مرتبہ رکھتے ہیں، تاج الکرامہ میں لکھتے ہیں من قال بسلب نبوتہ فقد کفر حقا کما صرح بہ السیوطی، کہ جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ مسیح آئے گا تو صحیح مگر نبوت کے بغیر، وہ کھلا کھلا کافر ہے. اس کو حق نہیں ہے مسلمان کہنے کا اپنے آپ کو. بس جو کہتا ہے کہ مسیح ہے اور یہ وہی مسیح ہے جس کا وعدہ دیا گیا تھا
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اور قرآن اصول کے تابع یہ نبی اللہ ہے، اس سے پوچھتے ہو کہ تمہیں مسلمان کہلانے کا حق کس نے دے دیا؟ وہ کہتے ہیں امام سیوطی نے بھی اسی بات کی تصریح فرمائی ہے۔ اب ان کے اپنے دیوبندی مفتی محمد شفیع صاحب ان کے ہاں فتوے کے دائرے میں بہت بڑا مرتبہ رکھتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں رجسٹر فتاوی الف صفحہ 49، جو شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے انکار کرے وہ کافر ہے، یہی حکم بعد نزول بھی باقی رہے گا، ان کے نبی اور رسول ہونے کا عقیدہ فرض ہوگا، اور جب وہ اس امت میں امام ہو کر تشریف لائیں گے اس بنا پر ان کا اتباع احکام بھی واجب ہوگا۔ الغرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعد نزول بھی رسول اور نبی ہوں گے، اور ان کی نبوت کا اعتقاد جو قدیم سے جاری ہے اس وقت بھی جاری رہے گا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں، میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں وقت بچانے کے لیے، یہ الخیر الکثیر سے حوالہ لیا گیا صفحہ 73 پر جو مدینہ پریس سے شائع ہوئی۔ آنے والے مسیح موعود کا یہ حق ہے، یہاں آنے والے کا لفظ دیکھیں کتنی وضاحت سے لکھ رہے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ آنے والے موعود کا یہ یہاں میں بتاتا ہوں حق اللہ فی ہے، ان کا ذکر فرما کر آنے والے کا ذکر فرما کے کہتے ہیں، یہاں ترجمے میں غلطی ہو گئی ہے، وہاں آنے والے موعود، جب موعود میں نے پڑھا مجھے اسی وقت کھٹکا کے ترجمہ درست نہیں ہوا، اوپر دیکھا تو یہ لکھا ہوا ہے حق اللہ فی انوار سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ وہ جس کا ذکر چل رہا ہے یعنی مسیح کے دوبارہ آنے کا نزول کا ذکر ہے، مسیح موعود کا ذکر ہے، کہتے ہیں اس کا یہ حق ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار کا انعکاس اس میں ہو۔ عامت الناس یہ گمان کرتے ہیں کہ جب وہ موعود دنیا میں تشریف لائے گا، یہاں بھی دیکھوں کیا لکھا ہوا ہے، اذا نزل فی الارض، لفظی ترجمہ کرنا چاہیے، یہ ترجمہ کرنے والے نے احتیاط سے کام نہیں دیا، کہ جب وہ زمین میں نزول فرمائے گا، کانا واحدا من الامت، وہ امت کے افراد میں سے ایک ہوگا، کوئی یعنی یک از امتی ہوگا، کلا بل هو شرح للاسم الجامع المحمدی ونسخۃ منتسخۃ منہ، خبردار یہ جاہلانہ خیال نہ کرو، وہ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جامع اسم کی شرح ہوگا، اور آپ کی صفات حسنہ کا ایک ایسا نسخہ ہوگا جسے ہم ٹرو کاپی کہہ سکتے ہیں، جیسے آج کل کاپیز نکالتے ہیں، نسخۃ منتسخۃ کا مطلب ہے ٹرو کاپی، یہ مرتبہ ہوگا اس کا۔ فشتان بینہ و بین احد من الامہ، عام امتیوں کے درمیان، اس کے درمیان تو زمین آسمان کا فرق ہے، ان کو برابر نہ کر دینا۔ الخیر الکثیر میں یہ فرماتے ہیں۔ اب سنیے، یہ تو رہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا ذکر، اور مولوی صاحب بڑے سخت پریشان ہو رہے ہوں گے اس وقت کہ میری آواز بھی تو کوئی پہنچائے وہاں، میں کیا کہہ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں، اس کے سوا کیا کچھ نہیں سکتے، کہ یہ تو پرانے کی بات کر رہے ہو، ان سب بزرگوں نے اس پرانے مسیح کے متعلق فرمایا ہے کہ جب وہ نازل ہوگا تو وہ نبی ہوگا، آئے گا تو صحیح، اس پر تو آپ کو اعتماد اور یقین ہے کہ نہیں؟ پہلے یہ فیصلہ کیجئے، پرانے نئی کی بحث میں چکا دیتا ہوں ابھی، یہ متفق علیہ بات ہے، ہم سب اس پہ اتفاق کر گئے کہ مسیح جو امت میں موعود کے طور پر آنے والا ہے، جس کے لیے نزول کا لفظ ہے، وہ نزول کے بعد بھی آئندہ زمانے میں نبوت فرمائے گا اور نبی اللہ ہوگا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مسلم میں اسی کا ذکر کرتے ہوئے اس کو 4 دفعہ نبی اللہ فرمایا، یہ تو اتفاق ہو گیا۔ اب اگر ثابت ہو جائے اور قرآن سے ثابت ہو جائے کہ پہلا مسیح مر کے مٹی ہو گیا اور اس کی روح خدا کے حضور حاضر ہو گئی،
تو وہ تو جسم سمیت آسمان سے اتر نہیں سکتا، تم تو جسم سمیت اس کے اترنے کے قائل ہو. تم تو کہتے ہو وہ زندہ آج تک جس میں عنصری کے ساتھ آسمان کے کسی کونے پہ بیٹھا ہوا ہے وہ اترے گا، تو اس کے اترنے کا تو سوال ہی نہ رہا. پھر نزول ویسا ہی ہوگا جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نزول ہوا. اب یہاں انسانوں کی طرح پیدا ہوئے، مگر قرآن فرماتا ہے ہم نے اسے نازل فرمایا ہے. قرآن نازل فرمایا، ہر اچھی منفعت بخش بات نازل فرمائی، مراد یہ اللہ کی طرف سے آئے گا. بس وفات مسیح سے تم بھاگ نہیں سکتے. میں نے ایک دفعہ مولوی صاحب کی کتاب پر ہی ایک وصال ابن مریم کتاب لکھی تھی، بڑے جذبت ہوئے یہ مولوی صاحب، اور ایک دو مجھ سے غلطیاں بھی ہوئی تھیں، میں نے بعد میں تسلیم بھی کی، یہ مجھے یادداشت کی وجہ سے غلطی ہوئی، اس سے فرق کوئی نہیں پڑا. اس غلطی کے باوجود وہ دلیلیں اسی طرح قائم تھیں اور اب بھی ہیں، اور اس پر انہوں نے کتاب لکھی ہے، میں اس کو بھی پکڑوں گا بعد میں. مگر بڑے بے چین ہیں، کیونکہ مسیح کی نبوت کے اس لیے قائل ہیں، یعنی پرانے مسیح کے آنے کے اس لیے قائل ہیں کہ ان کا دل گواہی دیتا ہے کہ آنے والے مسیح موعود کی نبوت سے کوئی مفر نہیں ہے. اگر یہ ثابت ہو گیا کہ پہلا مسیح مر گیا ہے اور نیا امت میں پیدا ہونا ہے، تو پھر نیا مسیح نبی بنایا جائے گا. یہ فکر ہے ان کو جو کھائی جا رہی ہے، اس لیے زور لگاتے ہیں کسی طرح قرآن حدیث سے یہ ثابت کر دیں کہ پرانا مسیح زندہ موجود ہے. لیکن قرآن سے قطعی طور پر پرانے مسیح کی وفات ثابت ہے. اور اس بارے میں مولوی صاحب کو پہلے بھی اور سب علماء کو، ان کے ساتھیوں کو چیلنج دے بیٹھا ہوں کہ اگر آپ یہی سمجھتے ہیں کہ وہ مسیح آسمان پر بیٹھا ہے، تو ساری جماعت احمدیہ کی طرف سے میں اعلان کرتا ہوں کہ اسے اتار کے دکھا دیں. جس دن اترا اسی دن ہم توبہ کر لیں، جھگڑا ہی ختم. زور لگائیں، جو بن سکتی ہے بنائیں، جو پیش جا سکتی ہے کریں، دعائیں کریں، گریہ ازاری کریں، جو چاہیں کریں. دیوار گریہ سے سر پیٹیں، سر پٹکیں، جو کچھ کرنا کر سکتے ہیں کریں، کوئی نہیں اترے گا. جلسہ سالانہ پہ مدت کے کئی سال ہوئے میں نے چیلنج دیا تھا، آج تک تو کوئی اتار کے دکھا نہیں سکا. تو یہ دلیلوں کے جھگڑے میں کیا پڑے، نکال کے دکھا دو. مشک آنے سے خود بھی گویت، نہ کہ اتار بھی گویت. مشک تو وہ ہوتا ہے جو خود بو دیتا ہے، خوشبو دیتا ہے. وہ مشک لے آؤ اوپر سے، آنا ہی کوئی نہیں. فوت ہو چکا ہے، سارے نبیوں کی طرح خدا کے حضور حاضر ہو چکا ہے، قرآن اس کو مار چکا ہے. اس لیے خام خواہ بے وجہ سر پیٹتے ہو. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سر کو پیٹو، کیا ہے تو آسمان سے اب کوئی آتا نہیں، جو مرضی کر لو، سر پیٹو، اب کوئی نہیں آئے گا. بس اب آسمان سے کوئی نہیں آنا آپ کو وہم ہے، اور جو آنے والا موعود ہے اسی کو نبی اللہ فرمایا گیا ہے. اور پھر یہ بھی آپ کا وہم ہے کہ مسیح الگ ہوگا اور مہدی الگ ہوگا. استعارے کا کلام ہے. کئی دفعہ یہ شبہ پڑتا ہے کہ گویا دو الگ وجود ہیں، لیکن جب کلام کا قائل خود اس شبے کو دور فرما دے اور بات کھول دے کہ دو الگ الگ وجود نہیں ہیں، تو پھر جھگڑا کیسے ہو گیا؟ مہدی کو تو مانتے ہو نا، زمین میں ہی پیدا ہوگا، عام انسانوں کی طرح یہیں سے پیدا ہوگا. اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کو مسیح قرار دے رہے ہیں، پھر کہاں جاؤ گے؟ پھر نبی اللہ کا لقب اسے چھین لو گے؟ شرح فصوص الحکم میں امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے، المہدی الذی یجیء فی آخر زمانے فإنہ یکون فی احکام التشریعۃ تابعا لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم وفی المعارف والعلوم والحقیقت تکون جمیع الانبیاء والاولیاء تابعین لہ کلہم. مہدی کے اوپر آ جائیے اب مسیح کو چھوڑ کر. مہدی کا جو مرتبہ بیان ہوا ہے وہ محمد رسول اللہ کو چھوڑ کر تمام دوسرے انبیاء سے افضل اور بالا مرتبہ بیان ہوا ہے. یہ کہتے ہیں اگر سارے انبیاء آ بھی جائیں تو ختم نبوت کو فرق نہیں پڑے گا. فرق تو ختم نبوت کو یقیناً نہیں پڑے گا، مگر مہدی کے تابع ہو کے ان کو آنا پڑے گا، اس سے الگ ہٹ کے نہیں آ سکتے. حضرت امام عبدالرزاق کاشانی فرماتے ہیں کہ مہدی وہ ہے جو جب آئے گا آخری زمانے میں تو تمام شرعی احکام میں محمد رسول اللہ کا تابع ہوگا.
وفی المعارف والعلوم والحقیقت، جہاں تک معرفت اور علوم اور حقیقت حال کا تعلق ہے، تمام دوسرے انبیاء اور اولیاء اس کے تابع ہوں گے. یہ مرتبہ ہے مہدی کا. ولا يناقض ما ذکرنا ہو لأن باطنہ باطن محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں یہ بات، اس بات میں کوئی تضاد نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ مہدی کا باطن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن ہوگا. ایسے شخص سے نبوت کون چھین سکتا ہے جس کے متعلق کہا جائے کہ تمام انبیاء اگر اس آ جائیں تو اس کی غلامی پر فخر کریں گے. پھر شیعہ مجتہد علامہ باقر مجلسی بہار الانوار میں لکھتے ہیں، یقول المہدیو، یعنی مہدی بریکٹ میں ہے، یعنی وہ فرمائے گا، یہ اشارہ ان کی طرف ہے، یا معاشر الخلائق الا ومن اراد ان ينظر الى ابراہیم و اسماعیل فہا انا ذا ابراہیم و اسماعیل. کہ مہدی کہے گا کہ سنو، اگر کوئی ابراہیم اور اسماعیل کو دیکھنا چاہتا ہے تو آئے مجھے دیکھے، میں وہی ابراہیم اور اسماعیل ہوں. الا ومن اراد ان ينظر الى موسیٰ و یوشع فہا انا ذا موسیٰ و یوشع. اگر کوئی کہے میں نے موسیٰ اور یوشع کی زیارت کر دی ہے تو آئے مجھے دیکھے، میں وہی تو ہوں، وہی موسیٰ اور یوشع ہوں. الا ومن اراد ان ينظر الى محمد و امیر المومنین صلوات اللہ علیہ فہا انا ذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و امیر المومنین. اگر کوئی کہے میں نے تو محمد صلی اللہ کی زیارت کرنی ہے اور حضرت علی کی زیارت کرنی ہے، تو پھر آئے اور دیکھے، مجھے دیکھے، میں وہی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اور وہی امیر المومنین علی ہوں. اب بتائیے، جہاں تک شیعوں کا تعلق ہے اس کے بعد ان کے لیے کون سی گنجائش باقی رہ جاتی ہے؟ جہاں تک سنیوں کا تعلق ہے، حدیث پیش کر دی اور امام کاشانی کا بڑا کھلا کھلا فتویٰ دکھا دیا. امام باقر کا تھا. میں حیران تھا کہ علامہ بخش مجلسی کو اتنی اہمیت کیوں دے رہے ہو. وہ آخری فکر میں نے پڑھا نہیں، مجھے لکھا ہوا تھا، معاف کرنا. وہ یہ اپنی طرف منسوب نہیں کر رہا، کہتے ہیں حضرت امام باقر علیہ السلام نے فرمایا. اور حضرت امام باقر کا تو بہت بڑا ایک مرتبہ اور مقام ہے. اب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھیں تو حضور اکرم بھی جیسا کہ بیان ہو چکا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو تو نبی اللہ کہتے ہی ہیں. مہدی کے متعلق کیا خیال ہے؟ ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ولا يزداد الامر الا شدة ولا الدنيا الا ادبار ولا الناس الا شحم ولا تقوم الساعة الا على شرار الناس ولا المہدی الا عیسی ابن مریم. کہ ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کے آخر پر یہ فرمایا مہدی عیسیٰ بن مریم کے سوا کوئی نہیں. اور مہدی کے متعلق متفق علیہ مذہب سب علماء کے یہی ہے کہ اس امت محمدیہ ہی میں پیدا ہوگا. اس حدیث کا مطلب ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اس کا لقب ہوگا، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت. دو وجود نہیں، ایک ہی وجود ہے. تو کیا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیس ارشاد کے تابع مہدی ہی کو عیسیٰ سمجھیں، ان سے تم مسلمانی کا حق چھین لو گے؟ کیا رسول اللہ علیہ وسلم کے انکار سے مسلمانی کا حق عطا ہوتا ہے؟ پھر آپ فرماتے ہیں یوشک من عاش منکم ان یلقا عیسی ابن مریم اماما مہدیا حکما عدلا یکسر الصلوب یقتل الخنزیر. کہ سنو، تم میں سے جو زندہ ہوگا اس وقت جب بھی امام عیسیٰ تشریف لائیں گے، فرماتے ہیں وہ دیکھے گا عیسیٰ کو کس حالت میں؟ مہدیاً. وہی مہدی ہوگا، حکم عدل ہوگا، صاحب فیصلہ ہوگا اور انصاف سے فیصلہ کرنے والا ہوگا. صلیب کو توڑے گا اور خنزیر کو قتل کرے گا. مسند احمد بن حنبل جلد 2 صفحہ 411. اب امام مہدی کا مرتبہ کیا ہے یہ دیکھ لیتے ہیں. یہ مرتبے تو کچھ گزر گئے، اس کی تعریف کیا ہے؟ مہدی کون ہوتا ہے؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے،
فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبْرًا عَلَى الثَّلْجِ فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِي۔ اب خلیفۃ اللہ نبی کو نہیں کہتے تو کس کو کہتے ہیں؟ خلیفۃ اللہ نبی کو کہتے ہیں۔ کبھی قرآن تو پڑھ کے دیکھیں، نبی ہی کی اصطلاح ہے خلیفۃ اللہ۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، آدم کو پیدا کرنا مقصود تھا نبی اللہ، اور محمد رسول اللہ اصل مراد ہیں۔ الخلیفہ سے مراد محمد رسول اللہ ہیں اصل میں، لیکن دوسرے نبیوں پر بھی یہی بات اطلاق پاتی ہے۔ تمام انبیاء کو خلیفۃ اللہ کہا جاتا ہے۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ، جب تم اس کو دیکھو اس کی بیعت کرو، وَلَوْ حَبًّا عَلَى الثَّلْجِ، گھٹنوں کے بل، گلیشیئرز پر سے بھی چل کے گزرنا پڑے، برف کے تودوں سے گزرنا پڑے، پھر بھی جاؤ، فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِي، وہ اللہ کا خلیفہ المہدی ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب الفتن۔ پھر حضرت انس لکھا ہوا انس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ادرک منکم عیسی ابن مریم یقرأ من السلام۔ یہ تو عیسی بن مریم کی بات شروع ہوگی، میں تو ماضی کی باتیں کہہ رہا تھا، یہ بھی بیچ میں دوسری ڈال دی گئی غلطی سے، یہ آ گئی ہے ماضی والی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ جنابی المودہ سے لی گئی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من انکر خروج المہدی فقد انکر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہ نبوت نہیں تو نبوت اور ہوتی کیا ہے؟ فرماتے ہیں یاد رکھو، جس نے مہدی کو پایا اگر اس نے اس کا انکار کر دیا، اس نے ہر اس چیز کا انکار کر دیا جو محمد پر نازل ہوئی ہے۔ اب یہ مولوی صاحب کیا فتویٰ دیتے ہیں، اور یہ کس نے حوالہ اس کا ہے ینابی المودہ، اور آگے سنیے ان کے اپنے پیر مرشد نواب سید محمد صدیق حسن خان بھوپالوی لکھتے ہیں من کذب فقد کفر، جس نے مہدی کٹلا دیا وہ کافر ہو گیا۔ اب سنیے، احادیث سے تو یہ ثابت ہوا، اب میں قرآن سے بھی آپ کے سامنے یہ بات ثابت کرتا ہوں کہ قرآن کریم میں انبیاء کا ذکر کر کے ان انبیاء کی جو تعریف فرمائی گئی ہے، 3 جگہوں پر وہ تعریف یہ ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، یہ نبی جن کی فہرست پیش کی گئی ہے یہ سارے وہ ہیں جن کو ہم نے امام بنایا اور وہ ہمارے حکم سے ہدایت پا کر آگے ہدایت دیتے تھے۔ تو امام، ائمہ جمع ہے امام کی، اور مہدی کہتے ہیں وہ جو پہلے ہدایت پائے پھر آگے ہدایت دے۔ تو قرآن نے تو مہدی کی تعریف ہی نبوت کی کر دی ہے۔ مہدی ہوتا ہی وہی ہے جو اللہ، جس کو اللہ امام بنائے اور وہ اللہ سے ہدایت پا کر آگے ہدایت جاری فرمائے۔ تو مہدی کے متعلق جب آپ کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ اس کو خدا بنائے گا، آپ کے الیکشن سے نہیں بنے گا، آپ کا متفقہ عقیدہ ہے کہ امام مہدی کے انکار پر کفر لازم آئے گا، امام مہدی کا منکر کافر ہوگا، تو نبوت اور کس کو کہتے ہیں؟ نام آپ رکھیں نہ رکھیں، خود آپ کے نزدیک آپ کے عقیدوں کی روح سے امام مہدی کی نبوت ثابت، اور جو اس کا منکر ہوگا وہ دائرہ اسلام سے آپ کے نزدیک خارج ہو جاتا ہے۔ اب بتائیے نبیوں پر کیا حرف ہے؟ اسلام کی تعریف تو خود آپ نے یہ کر دی کہ امام مہدی کی تائید کرو۔ ہم بھی تو بیضا صاحب کو بے طور پر نہیں سمجھتے کچھ، ہم تو آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ کا احترام کرتے ہیں مہدی کے طور پر اور وسیع کے طور پر۔ ظہور مہدی آخر